ایک اور چیز کو ڈیکوڈ کرتے ہیں. اب ہم اسکن کو ڈیکوڈ کرتے ہیں. ہم اس بات کو یقیناً پروف کرنا چاہتے ہیں کہ سارے راز اللہ کے پاس ہیں، ہمارے پاس نہیں. ہماری بک تو مسٹیریس ہے، مگر اس میں ایک آب حیات کا بھی ذکر کیا گیا ہے جو تا قیامت تک زندہ رہے گا. اگر یہ آب حیات پیے گا تو مجھے بتائیے، ابھی تو حضرت خضر کے سوا اس راز کو ابھی تک کوئی کھوج ہی نہیں پایا ہے، کوئی ڈھونڈ ہی نہیں پایا ہے. ہم تو آب حیات کو زمین پر ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں مسلمان، ابھی تک تو ہم آب حیات تک نہیں پہنچے ہیں. تو مجھے بتائیے، ابھی تو یہ بک اور مسٹیریس ہو گئی ہمارے لیے. ہم ٹرانسلیشن پڑھ کے، ہم ایکسپیریمنٹ کر کے پھر پروف لے کر آتے ہیں کہ واقعی میں یہ چیزیں اس قرآن میں لکھی ہوئی ہیں، ایز اٹ از یہ چیزیں ہیں. تو اب آ جاتے ہیں آب حیات کے بعد اسکن پر. جوان رہنے کے لیے لوگوں نے بہت سارے ٹوٹکے یوز کیے. جوان رہنے کے لیے لوگوں نے ہر قسم کے پروسیجرز اپنائے، جس میں بوٹوکس ہو گئے، لیزر ہو گیا، آپریشنز ہو گئے، اسکن کو کھینچنا، یہ وہ بہت کچھ کر لیا. مگر جو اللہ نے ہمیں قدرت یا قدرتی حسن سے نوازا ہے، وہ وقت کے ساتھ خوبصورت ہوتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، اس میں خوبصورتی اور بڑھتی جاتی ہے. فار ایگزامپل کہ پہلے تو ہم پیدا ہوتے ہیں، اس وقت خوبصورت ہوتی ہے ہماری اسکن. پھر ہم 5 سال کے ہو جاتے ہیں، اس وقت ہماری اسکن بڑی خوبصورت ہوتی ہے. اس کے بعد میچورٹی پہ اسکن آ جاتی ہے، 15، 25، 35، 45، اسی طرح 75، 85، 95، 100، یہاں تک ایج ہے انسانوں کی. اس سے آگے بھی ایک ایج بڑھ جاتی ہے. مگر جو اللہ نے قدرتی حسن سے نوازا ہے ہمیں، وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اس ایج میں ہم خوبصورت لگتے جاتے ہیں. اگر جھریاں آتی ہیں تو وہ بھی چہرے پہ خوبصورت لگتی ہیں. بڑھاپے میں اسکن لٹک جاتی ہے تو وہ بھی خوبصورت لگتی ہے. مگر پھر یہ بوٹوکس، فلرز، آپریشنز کر کے اسکن کو کھینچ کے جوان دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. بہت سارا پلاسٹک استعمال ہو گیا، پلاسٹک سرجری ہو رہی ہے. کیا ہوا؟ اس انسانوں سے تو کارٹون خوبصورت لگ رہے ہیں 100 گنا زیادہ. اگر ان انسانوں کو دیکھیں جنہوں نے یہ فلرز، بوٹوکس، پلاسٹک سرجری، یہ جتنے پروسیجر کروائے ہیں، ان کا اینڈ کیا ہوا؟ وہ خوفناک سے خوفناک ہو گئے. اس کے مقابلے میں آپ کوئی اور بوڑھا لے کر آ کے اس کے سائڈ پہ کھڑے رکھیں گے نا، تب بھی اس کے چہرے پہ نور بھی ہوگا، اس کے بڑھاپے کی خوبصورتی بھی ہوگی، اس کی جھریوں کی بھی خوبصورتی ہوگی. ہمارے پاس تو یہ بھی راز نہیں ہے کہ ہم خود کو جوان کیسے رکھیں. یہ راز بھی تو اللہ کے پاس ہے. اللہ نے تو یہ راز بھی ہمیں نہیں دیا. ہم نے بہت کوششیں کی خود کو جوان رکھنے کے لیے، اسکن کو ینگ رکھنے کے لیے، ہر چیز ہم نے اپنایا، مگر اس کا راز بھی قرآن کے اندر ہے. اس کا راز بھی قرآن کے اندر ہے. اگر آپ ڈھونڈیں گے تو وہ بھی مل جائے گا. اس راز کو ڈھونڈیں گے تو وہ بھی مل جائے گا. مگر بک ہماری بڑی مسٹری بک ہے. یہ ہماری ہولی بک ہے. اس کو ڈیکوڈ کرنا تو آسان نہیں ہے. اس پہ ایکسپیریمنٹ کر کے آپ بہت کچھ پروف کر سکتے ہیں، مگر ابھی بہت کچھ پروف کرنا باقی رہتا ہے. یہ تو ابھی انسان کے ساتھ وابستہ جو چیزیں ہیں، ہم صرف اس کی باتیں کر رہے ہیں. ابھی مسٹیریس چیزوں پر تو ہم آئے ہی نہیں ہیں. یہ تو ہم نے انسانوں کو زندہ رکھنا، ینگ رکھنا، بیماریوں سے بچانا، شیطانوں سے بچانا، ہم تو ابھی اسی پیٹرن پہ چل رہے ہیں. دوسرے پیٹرن پہ تو ہم آئے ہی نہیں ہیں. دوسرا پیٹرن تو ابھی شروع ہوگا. یہ تو صرف ہم نے ٹرانسلیشن کے بعد ہم نے ایکسپیریمنٹ کر کے دکھایا کہ ہاں بھئی یہ بات جو قرآن میں لکھی ہوئی ہے یہ ہے. اور جو اور کچھ لکھا ہوا ہے اس کے بارے میں تو ہم جانتے ہی نہیں. اس چیز تک تو ہم پہنچتے نہیں، پہنچ پا ہی نہیں رہے. ٹھیک ہے نا؟
تو ابھی تو اور باتیں باقی ہیں، یہ تو صرف ٹیلر تھا.